بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے دو بڑی خبریں آئی ہیں، اور وہ دو خبریں جب میں نے سنی ہیں اور پڑھی ہیں، اس سے مجھے لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آنے والے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کو بآسانی الیکشن لڑنے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی پسندیدہ جماعت نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعتیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو وہ دونوں خبریں 1 بائی 1 پڑھ کے سناتا ہوں، جن کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ واقعی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دونوں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل سکے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی پسندیدہ جماعت ہوتی ہے یا پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اسی کو وزیر اعظم بناتی ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب تھے۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت عدلیہ کو یوز کر کے نواز شریف کو الیکشن سے آؤٹ کیا اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کی راہیں ہموار کیں۔ اب جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ نہیں رہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعتیں پی ڈی ایم کی جماعتیں اور نون لیگ ہو چکی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اسی عدلیہ کے ذریعے نااہل کروا کے الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے۔ اب جب انٹرنیشنل سروے بھی آ چکا ہے، آپ لوگ اسد خرد صاحب کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل سروے میں تحریک لبیک پاکستان کی واحد مقبول ترین اور پہلی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، جبکہ دنیا کی 10ویں نمبر کی مقبول ترین جماعت ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سروے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈر چکی ہے، اور اب جس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کر کے پی ڈی ایم کی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو تو آؤٹ کر دیا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان الیکشن میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سخت حریف بننے جا رہی ہے، اور یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ پی ڈی ایم کو شکست بھی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان نے نظریہ پاکستان مارچ کا اعلان کیا ہے پنجاب کے 60 اضلاع میں، تو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ کسی کو بھی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بھی اپنی پارٹی کا جھنڈا لے کر آئے گا اس کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی۔ تو اس خبر سے لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بآسانی طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن لڑنے نہیں دینا چاہتی۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عدلیہ کو بدنام کرنے پر تحریک لبیک پاکستان کے مرحوم سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 15 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ 2 سے 2.5 سال پہلے درخواست دائر کی گئی تھی، اس وقت کیوں نہیں سنی گئی؟ اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے سے لگتا یہی ہے کہ جس طرح عمران خان کو یا نواز شریف کو 2018 کے الیکشن میں آؤٹ کیا گیا تھا عدلیہ کے ذریعے اور سپریم کورٹ کے ذریعے، لگتا یہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی اس کیس میں پھنسا کر الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس جس وکیل نے دائر کیا تھا اسے فوت ہوئے بھی 2 سال گزر گئے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے سابقہ سربراہ اور بانی تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور اب جا کے سپریم کورٹ نے 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں یہ کیس 15 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کیس کو لگا کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور